السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں 4 آیتوں کی تفسیر، تفہیم اور فی ظلال القرآن کے ذریعے سے سامنے آئی، جس میں مختصراً یہ بات بتائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا، اور اس کا مقصد کیا بتایا؟ تاکہ تم لوگوں کو اندھیرے سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اگنورنس سے نکال کر نالج کی طرف لے کر آؤ، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ یہ ہے وہ کتاب، اور یہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے، جو بھی انسانیت جہاں کہیں بھی ہو، جس دور میں ہو، جس وقت میں ہو، جس علاقے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یہ اس کتاب سے جب رہنمائی حاصل کریں گے تو یہ کتاب تاریکیوں سے نکال کر جو ہے روشنی مل جائے گی، اور ایسی روشنی جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنورنے والے۔ ان کے رب کی یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ کی توفیق سے ہوگا، اس کے راستے پر جو زبردست اور اپنے ذات میں محمود ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک جو ہے اللہ ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں جسے ہم اپنے ذہن میں پختہ بٹھا لینا چاہیے کہ جو ہے تمام چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے۔ پھر فرمایا سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ کیوں انکار حق کرتے وہ؟ اس لیے کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی اہمیت ہوتی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یعنی خواہش نفس کے مطابق وہ چلانا چاہتے ہیں، رسم و رواج کے مطابق، خواہش نفس کے مطابق جو ہے چلانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر جو بھی راستہ انتخاب کیا جائے گا وہ ٹیڑھا ہی ہوگا، وہ راہ راست نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا کہ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا۔ جو بھی پیغام اللہ کا آیا تو رسولوں نے اپنی قوموں کے سامنے انہی کی زبان میں پیغام دیا۔ کیوں دیا؟ تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اس کی بھی تفصیل جو آ چکی ہے۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا، اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی ہدایت دیتا ہے، اور جو
تو اپنے آپ کو اس راستے پر نہیں ڈالتا بلکہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا، اپنے نفس کے مطابق چلنا چاہتا، تو ایسے اس کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا بلکہ وہ گمراہ ہو جاتا۔ اللہ بالادست ہے اور ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کی آیتیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کر رہا۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، اور پچھلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ جب بھی جس قوم کے پاس بھی بھیجتا وہ معجزات کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ ان کو بھیجتا، اور اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم کو حکم دیا تھا کہ تاریکیوں سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز، یعنی یہ جو جہالت ہے، جہالت سے نکال کر اسلامی تعلیمات میں لے آؤ، اور انہیں تاریخ الہی، یعنی ایام کا لفظ استعمال ہوا ہے، تفہیم میں ہے، عربی زبان میں اصطلاحاً یادگار تاریخی واقعات کے لیے جو ہے بولا جاتا ہے۔ ایام اللہ سے مراد تاریخ انسانی کے وہ اہم ابواب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے کی قوموں اور بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا یا سزا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یوں تو سبھی دن جو ہے اللہ کے دن ہے، لیکن یہاں مقصود ان تاریخی ایام کے ذریعے نصیحت دلانا ہے جن میں انسانوں یا انسانوں کے کسی گروہ کے ساتھ کوئی نمایاں یا غیر معمولی واقعہ، نعمت یا عذاب کا پیش آیا، جیسا کہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی اس کا بیان آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں وہ دن بھی یاد دلائے جن میں ان پر اللہ کا فضل اور کرم ہوا، اور پچھلی قوموں کے وہ تاریخی دن بھی یاد دلائے جن میں ان پر عذاب آیا، مثلا قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود علیہ السلام، نیز بعد کی قوموں پر آنے والا عذاب۔ یہ سب دراصل کیا ہے، ایام اللہ میں جو ہے داخل ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ وہ لکھتے ہیں، ایام کا لفظ جب اس طرح آتا ہے جس طرح یہاں آیا تو اس سے خاص بڑے بڑے اہم تاریخی اور یادگار دن مراد ہوتے ہیں۔ مثلا ایام العرب کہیں تو اس سے عرب کی جنگیں مراد ہوں گی۔ اسی طرح ایام اللہ سے مراد وہ یادگار تاریخی دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر عذاب نازل فرمایا اور اپنے با ایمان بندوں کو ان کے ظلم اور ستم سے نجات بخشی۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ پھر آگے یہ فرمایا جا رہا کہ سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر، یعنی ان کو ایام کے ذریعے سے ان تاریخی واقعات سے، جو واقعات قصے گوئی کے لیے نہیں بلکہ اس سے سبق اخذ کرنے کے لیے سنا کر نصیحت کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لآیات لکل صبار شکور، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یعنی ان تاریخی واقعات میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن سے ایک آدمی توحید خداوندی کے برحق ہونے کا ثبوت بھی پا سکتا، اور اس حقیقت کی بھی بے شمار شہادتیں فراہم کر سکتا ہے کہ ممکنات کا قانون
ایک ممکنات کا قانون، ایک عالمگیر قانون ہے، اور دور وہ سراسر حق اور باطل کے علمی اور اخلاقی امتیاز پر قائم ہے، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک دوسرا عالم یعنی عالم آخرت ناگزیر ہے۔ نیز ان واقعات میں وہ نشانیاں بھی موجود ہیں جن سے ایک آدمی باطل عقائد اور نظریات پر زندگی کی عمارت اٹھانے کے برے نتائج معلوم کر سکتا اور ان سے جو ہے وہ عبرت حاصل کر سکتا، اور یہ ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا، یعنی یہ نشانیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ جب سے کائنات قائم ہوئی ہے تو بہت ساری نشانیاں جو ہے موجود ہے۔ مثال کے طور پر رات اور دن کا آنا، مثال کے طور پر برسات کا آنا، مثال کے طور پر فصل کی پیداوار، انسان کی پیدائش، بہت ساری نشانیاں۔ انسان اگر غور کرے آفاق اور انفس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیغمبروں کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا نشانیاں اللہ تعالیٰ بتدریج بتاتا گیا، تو یہ اپنی جگہ موجود ہیں، مگر ان سے فائدہ اٹھانا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آزمائشوں سے صبر اور پامردی کے ساتھ گزرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر کے ان کا صحیح شکریہ ادا کرنے والے ہوں۔ چھچورے اور کمظرف اور احسان ناشناس لوگ اگر ان نشانیوں کا ادراک کر بھی لیں تو ان کی یہ اخلاقی کمزوریاں انہیں اس ادراک سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی۔ تو یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں فی ظلال القرآن کے ذریعے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو ایمان باللہ کی روشنی کی کتنی اہمیت ہے۔ ایمان باللہ ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کے دل کو منور کر دیتی ہے، جس سے انسان کی شخصیت جو ہے جگمگا اٹھتی ہے، جس سے انسان کا باطن اندرون منور ہوتا، اس کی بدولت اسے اللہ تک پہنچانے والا راستہ صاف نظر آتا۔ پوری زندگی میں تمام لوگ اللہ کے مساوی بندے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر باہم و مربوط متحد ہو جاتے ہیں اور خالص اللہ کی اطاعت بندگی کرنے لگتے ہیں۔ ایمان باللہ ایک روشنی ہے، عدل اور انصاف کی روشنی، جو اس پر چلے گا تو وہ خود بھی اس پر قائم رہے گا اور چاہے گا کہ خاندان اور معاشرہ بھی عدل اور انصاف کی روشنی پر چلیں، آزادی کی روشنی، علم اور معرفت کی روشنی، اللہ کی جناب میں جو ہے انس اور اطمینان کی روشنی، یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے ایمان باللہ کی روشنی سے آتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے جو ہے پھر وہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ترتیب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کی تعلیمات اس قرآن کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے جو ایک صالح معاشرے کی تشکیل آپ نے کی تھی۔ تو یہ صبر اور شکر ہر اس شخص کے لیے ہے جو صبر اور شکر کرنے والا۔ تو اس حقیقت پر تھوڑی سی روشنی فی ظلال کے اندر ہم کو ملتی ہے، جو ہم مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مفسر لکھتے ہیں کہ اس حقیقت پر غور کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے، جسے بہرحال پورا ہونا ہے۔ لیکن اگر ہم عملی زندگی میں اس کا مصداق دیکھنا چاہیں اور اس کے سمجھ میں آنے والے اسباب کا پتہ لگائیں تو یہ اسباب
تلاش کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ دراصل کسی نعمت کا شکر اس بات کی دلیل ہے کہ نفس انسانی کے معیارات اور پیمانے صحیح ہیں۔ کسی نیکی اور بھلائی پر شکر ادا ہی اس لیے کیا جاتا کہ فطرت سلیمہ شکر کو ہی اس کا قدرتی صلہ تصور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انسان کے اندر رکھ دیا ہے اور شکر کرنے سے اس کو سکون میسر آتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی بخشی ہوئی کسی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا، وہ اس نعمت کے استعمال کے دوران اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر اس کے اندر پھر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ نہ تو وہ اس نعمت پر اتراتا ہے، نہ خلق خدا پر اپنی برتری کا سکہ جماتا، اور نہ ہی وہ اس نعمت کا استعمال دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور معاشرے کے اندر شر و فساد اور گندگی پھیلانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ یہ دونوں باتیں نفس کو پاکیزگی عطا کرتی ہیں اور اسے عمل صالح اور نعمت میں تصرف کرنے پر ابھارتی ہیں، جس سے اس نعمت میں بڑھوتری اور برکت ہوتی ہے۔ ارد گرد کے لوگ اس نعمت اور صاحب نعمت سے خوش رہتے ہیں اور اس کے معین اور مددگار بنتے ہیں۔ افراد معاشرہ کے باہمی تعلقات خوشگوار رہتے ہیں اور ایک پرامن ماحول میسر آتا ہے، جس کے تحت مال اور دولت میں ترقی ہوتی ہے۔ غرض یہ اور اس طرح کے دوسرے قدرتی اسباب ہیں جو ہماری زندگیوں میں ظاہر و باہر اور یدا ہیں۔ حالانکہ بذات خود اللہ کا وعدہ ہی مومن کے اطمینان کے لیے کافی ہے، چاہے ظاہری اسباب اس کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ یہ وعدہ الہی ہے، اس لیے برحق ہے اور اسے ہر حال میں پورا ہونا یہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا یا اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ اس کا دینے والا اللہ ہے، اور اسے وہ اپنے علم اور تجربے اور ذاتی محنت اور قد و کاش کا ثمرہ قرار دینے لگتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بھی اللہ کی عطا کردہ نعمت نہیں سمجھتا، اور گاہے یہ ناشکری اس طرح ہوتی ہے کہ اس نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے، یعنی جو صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا اس کے مقابلے میں وہ غلط استعمال کرتا ہے۔ غرور، گھمنڈ کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اسی نعمت کو اپنی خواہشات کی تکمیل اور معاشرے کے اندر برائیاں پھیلانے میں لگاتا ہے۔ یہ ساری باتیں کفر بنعمت اللہ میں شامل ہیں۔ عذاب شدید کی ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ نعمت کلی طور پر چھین لی جاتی ہے یا انسانی شعور پر پڑنے والے اس کے خوشگوار اثرات زائل کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک نعمت بذات خود وبال جان بن جاتی ہے، جس سے صاحب نعمت مصیبت سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اور اس نعمت سے محروم لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ یہ عذاب ایک مقررہ مدت تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب کچھ وقت کے لیے خواہ دنیا کی زندگی میں ٹالا جائے یا اسے آخرت تک ملتوی رکھا جائے، یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، وہ جیسا چاہے کرے، مگر یہ عذاب ملنا ضرور ہے، کیونکہ نعمت الہی کی ناشکری ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے مرتکب کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو شکر اس تعلق سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور
شکر کرنے والا۔ اس ضمن میں فی ظلال کا ہم نے فی ظلال القرآن کا مطالعہ کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا یاد کرو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ بہت سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم تاریخ کا قرآن مجید کی روشنی میں مطالعہ کریں تو یوسف علیہ السلام ذریعہ بنے بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر لانے کا۔ وہ اپنے 11 بھائیوں کو، ماں باپ کو وہ مصر میں لا کر بسایا، اور یوسف علیہ السلام اور جو ہے بسایا تو بالکل ایسے علاقوں میں بسایا جہاں پر کھیت اور بڑے زرخیز علاقے تھے۔ وہاں پر یہ 12 خاندان جو ہے مصر میں بستے تھے۔ پھر 300-400 سال تک جو ہے پھر ان کا یہ رہا، ان کا بول بالا رہا، اور جو ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید یہ رہی۔ لیکن دھیرے دھیرے پھر جو ہے فرعون اور وہ کاہن جو تھے پنڈت، وہ لوگ حاوی ہو گئے، اور پھر جو ہے یہی بنی اسرائیل کو جو یوسف علیہ السلام مصر لائے تھے ان کو کیا کیا؟ غلام بنا دیا۔ اب جب غلام بن گئے تو ان سے بہت سخت کام لیا جاتا، ان کے ساتھ آگے بھی بات آ رہی ہے۔ تو اس غلامی سے پھر چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو ساتھ میں لیا۔ تو یہی بات بتائی جا رہی، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھڑایا۔ فرعون اور اس کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے وہ دریا پار کر کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے، زندہ رہے۔ اور فرعون کیا کرتا تھا؟ سخت تکلیفیں دیتا تھا، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتا تھا۔ یہ دیکھیے، غور کیجئے کیسا وہ زمانہ رہا ہوگا کہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ یعنی یہ اور بھی تفصیلات ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہیں، قرآن مجید کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کس طریقے سے ان دشوار گزار، ان سخت ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو ہے مصر میں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے مکالمہ پھر ہم دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم سنات، وہ سب چیزیں یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ عمل کرتا تھا، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے ان کو نجات دلائی، ان کو چھڑایا غلامی سے۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے دراصل تمہاری بڑی آزمائش تھی، یہ بتا رہا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ یعنی انہوں نے اپنے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہت بڑی ظاہر آزمائش ہے۔ ان آزمائش کے اندر وہ کتنا استقامت اختیار کیا، کتنا صبر کیا اور نافرمانی نہیں کی، اور اتنا سخت حالات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اگر اللہ اور اپنے رسول کا ساتھ اگر دیا تو ظاہر وہ کامیاب رہیں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش، حالانکہ ہمارے لیے ہر دن جو ہے آزمائش کا ہی ہے، اور وہ آزمائش میں یہ دیکھا جاتا کہ ہم آیا جو حالات ہمارے پر آتے ہیں ان حالات کے اندر ہم سیدھا راستے پر اختیار کرتے ہیں یا غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چاہے کتنے کٹھن سے کٹھن حالات ہوں،
ان حالات کے اندر ہم کو اہدنا الصراط المستقیم جو دعا ہم کرتے ہیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اس درس کے اندر یہ سبق ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا اختیار کرنا۔ آزمائش ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی امتحان اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتا، یعنی جو بھی آزمائش ہم پر بھی اگر آتی ہے تو ایک تو ہمیں پناہ مانگنا چاہیے، اور اگر آ بھی گئی تو ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ ثابت قدم رہنا آزمائش اور سیدھا راستے پر ڈٹے رہنا، چاہے ہماری اس عوض میں ہماری جان ہی کیوں نہ جائے، لیکن جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ ہے وہ تعلیمات جو انبیاء اپنے ساتھیوں کی جو ہے اس کی تعلیم دیتے حکمت سے اور ان کی تربیت کرتے۔ تبھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنا استقامت، کتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں وہ ثابت قدم رہے، اور اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ بقائے انشاءاللہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، صحیح سبق لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت